السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 18 سے آغاز کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صم بکم، صاد کو موٹا کریں، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، اور یہاں نون تنوین کا اقلاب ہے، اقلاب مع الغنہ ہے۔ بک کاف کو ہلانا نہیں ہے اور باریک پڑھنا ہے۔ من یہاں اظہار ہے نون تنوین کا۔ عمیون یہاں عین کو واضح نکالیں، میم ساکن ہے اور میم کو ہلانا نہیں ہے، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے۔ یون یہاں نون تنوین کا اخفا ہے، باریک اخفا ہے۔ فہم ہا کو واضح نکالیں، میم ساکن کا اظہار ہے۔ لا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ یرجعون را کو موٹا کریں، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا کیا جاتا ہے۔ عین کو واضح کریں اور واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ او واو لین ہے۔ کصیب من السماء کاف کو باریک، صاد کو موٹا، نون تنوین کا ادغام ہے، ادغام مع الغنہ ہے، اور نس سین کو سیٹی باریک سیٹی کے ساتھ ادا کریں، اور میم پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ فی ہی فی یا مدہ ہے، ہا کو واضح کریں۔ ظلمات ورعد وبرق وا کو موٹا کریں، لام کو باریک، ما الف مدہ کے قائم مقام ایک الف کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا۔ تو یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ را کو موٹا کریں، عین واضح نکالیں، یہاں بھی نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، اور را کو یہاں موٹا کیا جائے گا، اس طرح جو میں نے یہاں بتایا ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وقف کی صورت میں یہ حروف قلقلہ میں سے جو حرف ہے قاف، اس کا قلقلہ واضح کریں۔ یجعلون یہاں بھی جیم پہ قلقلہ ہے، اور لو واو مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ اصابعہم فی آذانہم صاد کو موٹا کریں، اور الف بھی اس کے ساتھ موٹا ہو جائے گا۔ الف کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ الف جو ہے وہ اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے۔ الف سے پہلے اگر موٹا حرف ہے تو الف بھی موٹا ہوگا، باریک ہے تو الف بھی باریک ہوگا۔ یہاں میم ساکن کا اظہار ہے۔ فی آ یہاں مد جائز ہے۔ آذانہم ذا الف مدہ ہے، اور ذال کو نرم کرتے ہوئے ادا کریں اور باریک۔ نیہم اچھا، یہاں میم ساکن کا میم کے اندر ادغام ہے، میم ساکن کا ادغام ہے آگے۔ نیہم آذانہم، ٹھیک ہے، تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نصواعق صاد کو موٹا کریں، واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، اور الف مدہ ہے، قاف کو موٹا کریں، عین واضح نکالیں۔ حذر الموت حا کو واضح کریں، ذال کو نرم ادا کریں، را کو موٹا کریں، لام کو ہلانا نہیں ہے، لام ساکنہ کو، اور باریک ہے۔ مو واو لین ہے، تو یہاں وقف کی صورت میں آپ یہاں بھی مد کر سکتے ہیں، لمبا پڑھ سکتے ہیں۔ واللہ لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس سے پہلے زبر آ گئی ہے۔ محیط بالکافرین محی یہ یا مدہ ہے، تم یہاں نون تنوین کا اقلاب ہے، جیسے ادھر میں نے آپ کو بتایا تھا۔ بل لام باریک ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ کافرین کاف باریک، را باریک ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے، اور یہ یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔
یکاد البرق، کاف کو باریک اور الف مدہ ہے، دل کی لام کو ہلانا نہیں ہے، موٹا بھی نہیں کرنا، دل بھی نہیں کرنا، دل بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ہلانا بھی نہیں ہے اور موٹا بھی نہیں کرنا۔ باؤ، را کو موٹا کریں، قاف کو موٹا کریں، یخطف، خا اور طا دونوں موٹے ہوں گے اور باقی کسی کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، فا کو لمبا نہیں کرنا۔ ابصارہم، یہاں طا کو بھی لمبا نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کرتے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اچھا، تو اگر زبر کے بعد الف آ جائے تو پھر زبر کو لمبا کیا جاتا ہے، جیسے یہ ہے، یہ دیکھیں، یہ زبر ہے، زبر سے زبر کے بعد الف آ جائے تو زبر کو پھر لمبا کیا جاتا ہے، یہ وجہ بنتی ہے زبر کو لمبا کرنے کی۔ اور پیش کب لمبا ہوتا ہے؟ پیش کے آگے واو ساکن آ جائے، جزم والی واو آ جائے، جیسے یہاں آپ دیکھیں، یہ دیکھیں او، یہ پیش ہے، پیش کو لمبا اس صورت میں کریں گے جب اس کے آگے واو جزم والی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یا کیا نام ہے، زیر کو کب لمبا کیا جائے گا؟ زیر کو اس وقت لمبا کیا جائے گا جب اس کے آگے یا جزم والی ہوگی، یا ساکنہ ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ادروائز زبر زیر پیش کو بالکل لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے۔ ابصارہم، یہاں با پہ قلقلہ، صاد کو موٹا، الف مدہ، غا کو موٹا اور میم ساکن کا اظہار ہے۔ کلما اضاء لہم مشوا، یہاں کلّا، کاف اور لام دونوں کو باریک پڑھنا ہے، میم پہ مد جائز ہے اور حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، وا کو موٹا پڑھیں اور یہ مد واجب ہے۔ حمزہ کو تحقیق کے ساتھ، لہم مشوا، یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، شو و لین ہے۔ فی ہی، فی یا مدہ ہے، ہی ہا کو لمبا نہیں کرنا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، ٹھیک ہے، وا کو موٹا کریں، ذال پہ جو مد ہے مد جائز ہے، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ بھی حمزہ جو ہے تحقیق کے ساتھ ہوگا۔ لام کو باریک، میم کو بھی باریک، علیہم، عین کو واضح نکالیں، لی یا لین ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے۔ قاموا، قاف کو خوب موٹا کریں، الف مدہ ہے، مو واو مدہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، لو واو لین ہے، شاء پہ مد واجب ہے، اللہ، لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں، اس سے پہلے زبر ہے۔ لَذَهَبَ، اب ان میں سے کسی کو بھی لمبا نہیں کرنا، زبر ہے سب کے اوپر، ٹھیک ہے، اور سب کو باریک پڑھنا ہے۔ بِسَمْعِهِمْ، سین کو باریک سیٹی کے ساتھ میم ساکن کا اظہار ہے، عین کو واضح نکالیں اور اس طرح میم ساکن کا یہاں بھی اظہار ہے۔ وَأَبْصَارِهِمْ، با پہ قلقلہ، صاد کو موٹا، الف مدہ، را کو باریک، را کے نیچے زیر و را باریک پڑھتے ہیں۔ ہم، ہا کو واضح کریں، میم ساکن کا یہاں بھی اظہار ہے۔ اچھا، میم ساکنہ کو ہلانا بھی نہیں ہے۔ ان اللہ، نون مشدد پہ ہونا ضروری ہے، لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ علی، یہ جو لام ہے اس کو موٹا نہیں کرنا اور ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے۔ کلی، کاف اور لام دونوں کو باریک اور کسی کو لمبا نہیں کرنا۔ شیء، یہ لین ہے۔ قدیر، یہاں نون تنوین کا اخفاء ہو رہا ہے، لیکن یہ اخفاء موٹا اخفاء ہے، دیکھیں توجہ کریں آواز کی طرف، میری آواز کو غور سے سنیں۔ موٹا آگے حرف ہے، اس کی وجہ سے وہ اخفاء کی آواز بھی موٹی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں اب باریک، یہ جو ہے فرق جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا لیں اچھی طرح۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء بھی موٹا کریں گے، باریک آ جائے تو باریک اخفاء ہوگا۔ قدیر، قاف کو موٹا، دی پہ یا مدہ ہے اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔
یہاں تک آج ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اگلے جو ہے آیت نمبر 21 سے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اب توجہ کے ساتھ مکمل تلاوت سماعت فرمائیں ان قواعد کی روشنی میں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صم بکم عمی فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. تو یہاں تک آیت نمبر 20 تک تلاوت کی گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلی جو آیت ہے اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.